اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس شیخ طریقت حضرت میاں ظفر اقبال صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس محفل کے بانی اور داعی عزیزم حافظ مدثر حسین سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر اور آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، گرم بستر کی طلب بھی ہوگی، نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے، دن بھر کی تھکاوٹ سے اعصاب بھی کشیدہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دیوانے میرے آقا کریم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو وہ جوش، وہ جذبہ، وہ خلوص عطا فرمایا ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے اس دور میں زندہ رہنے کی ضمانت ہے۔ حضرات مکرم، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں وہ عزت بخشی جس کی انبیاء نے تمنا کی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کی خواہش خود انبیاء کرام نے کی، اور ہمیں یہ بغیر طلب کے مل گئی۔ شاید جو چیز بغیر طلب اور جستجو کے مل جائے اس کی وہ قدر نہیں ہوتی، تو ہم بھی اس کی اہمیت اور حیثیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، وہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن اس نے سنت یہ قائم فرمائی ہے کہ دیتا وہ ہے، لیکن دلاتا اپنے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، لیکن عزت دیتا وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نسبت کے صدقے میں ہے۔ اور یہ صرف زور بیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی آشکار ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، بڑے خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہو، بڑی پرشکوہ مساجد تعمیر کرتے ہو، زمانے کے سرد و گرم کا خیال کیے بغیر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بڑے اچھے ہو، بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہو، سحری افطاری کا انتظام کرتے ہو، سردیوں کے سخت روزے ہوں، زبان پر کانٹے کھڑے ہوں، پیاس کی تلخی ہو، بھوک کی شدت ہو، لیکن روزہ چھوڑتے نہیں ہو۔
یہ بھی نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم مجاہد بہت اچھے ہو، تم اپنے جذبہ جہاد سے دنیا کو نکیل ڈال کے رکھتے ہو اور میری ہیبت ان کے دلوں میں قائم کر دیتے ہو، اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہو. یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا تو کیا فرمایا؟ تم سب سے بہتر امت ہو. امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو گویا یہ فرمایا کہ تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کے امتی ہو. تمہیں عزت ملی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے. اسی طرح قرآن میں رب کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی. تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، اشرف ہو. ایک عورت اگر دوسری عورت سے بہتر گنی جائے تو کن اسباب سے گنی جاتی ہے؟ ہمارے کچھ پیمانے ہوں گے نا، کوئی یارڈ سٹک ہوگی، کوئی ہمارا معیار ہوگا. ایک عورت دوسری عورت سے کس بات میں افضل ہوتی ہے؟ حسب نسب سے، سیرت و کردار سے، عادات و اطوار سے، سگھڑ پن سلیقہ شعاری سے، صورت شکل اور حسن و جمال سے. لیکن قرآن مجید میں رب کائنات نے کسی سبب کا ذکر نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی بیوی اور دنیا کی کوئی عورت حسن و جمال میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یا سیرت و کردار میں نہیں کر سکتی، یا زہد و تقوی میں نہیں کر سکتی. بے شک ان کے زہد و تقوی میں کسی کو شک نہیں. لیکن اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر وہ زہد و تقوی میں ایک مقام پر ہیں تو کیا ان کی والدہ کیا ان سے کمتر ہوں گی؟ ظاہر ہے وہ بھی تو صحابیاں ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ امہات المومنین کے برابر کوئی نہیں. کیوں؟ کوئی اور سبب نہیں بتایا، کوئی وجہ نہیں بتائی، کوئی اور یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا کسی وجہ کا. بس اتنا بتایا کہ تم میرے محبوب کی بیویاں ہو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم کے نکاح میں آ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کو کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہو اور بارگاہ رسالت میں سوال کا، استفسار کا وہ بہانہ بنائے، کوشش کرے، جسارت کرے اور عرض کرے کہ آقا جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ روئے زمین پر جلوہ فگن تھے، جب آپ چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، یہاں دنیا میں چلتے پھرتے تھے، سرکار اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی. آپ نے خود بھی تو جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرمایا تھا نا، کھجور کی چٹائی پر استراحت کی تھی، پیون لگے کپڑے بھی زیب تن فرمائے تھے، اپنی نالین پاک کو خود مرمت بھی فرمایا تھا. سرکار آپ لہو لہان بھی ہوئے تھے. یہ تمام مراحل سے آپ کا سامنا ہوا. مسلمانوں کو شان و شوکت ملی تو بعد میں، جغرافیائی سرحدوں کو وسعت ملی تو بعد میں، مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے دنیا نے گھٹنے ٹیکے تو بعد میں، اور قیصر و کسریٰ نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مانا تو بعد میں. اور آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ فضیلت کیا درہم و دینار میں ہے؟ کیا مال و منال میں ہے؟ کیا شان و شوکت میں ہے؟ کیا جغرافیائی سرحدوں کی وسعتوں میں ہے؟ کیا عظیم الشان لاؤ لشکر میں ہے؟ ارے نہیں، عظمت اور شرف تو مجھ سے نسبت میں ہے. میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے. صحابہ کرام کی عظمت کو ہم اہل سنت مانتے ہیں. صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس شخص نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں
جب میرے آقا کریم اس دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ فگن تھے، تو اس 23 سالہ دور نبوت میں جس نے آقا کریم کو ایمان اور محبت سے ایک نظر دیکھا ہو اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو، وہ صحابی ہے، اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کوئی 60-65 برس پہلے ایک جگہ محو خطاب ہیں، اور یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کاظمی صاحب ہم نے سنا تھا کہ آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں اور آپ کو عقلی علوم کے اندر بہت درک ہے، تو یہ بات آپ نے ایسی کہی جو حق و انصاف اور عقل کے خلاف ہے۔ بھئی جو جیسی جتنی عبادت کرے اس کو ویسا اجر ملنا چاہیے۔ اب کوئی کروڑوں سال عبادت کرے تو اس کو کروڑوں سال کا اجر ملنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات تو ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، جو حق و انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ میرے والد گرامی مسکرائے اور فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے پوچھو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کو کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے۔ عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ السلام سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کے ہم گن گاتے ہیں، جہاں ان کا ذکر آئے عقیدت محبت سے ہماری پیشانیاں جھک جاتی ہیں، ہماری گردنیں خم ہو جاتی ہیں۔ ان کو یہ عظمت کہاں سے ملی؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی میرے آقا کریم کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس کے لیے نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے؟ جس کو منصب رسالت سونپا ہو، جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہو، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ لیکن اس کو ایک اور انداز سے اور زاویے سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ آپ کے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے کون ہیں آج کل یہاں؟ عبد الرحمن کانجو صاحب، وہ آپ کے ایم این اے ہیں، اور ایم پی اے زوار حسین وڑائچ۔ یہ زوار حسین وڑائچ صاحب جو ایم پی اے نہیں تھے، جب کانجو صاحب ایم این اے نہیں تھے، تو کیا ان کی وہ حیثیت، وہ اوقات، وہ ٹور تھی جو آج ہے؟ نہیں۔ آپ نے ان کو چنا، ووٹ دیے، منتخب کیا، اب وہ الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو منتخب عوامی نمائندے ہوئے، ان کی بات کا وزن بڑھ گیا، ان کی کیے ہوئے فون کی اہمیت بڑھ گئی، کسی کی سفارش کریں تو اس سفارش کی حیثیت بڑھ گئی، ان کی شان بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ لوگوں کو آپ چن لیتے ہیں، اس کی شان بھی بڑھ جاتی ہے، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تم نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، وہ تمہارے چننے کی وجہ سے، چھوٹے سے حلقے سے منتخب ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت اور عزت اور شان اور مرتبہ بڑھ گیا، اختیار اور طاقت بڑھ گئی۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے، اور چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا، بلکہ تمام انسانوں اور تمام فرشتوں میں سے چنا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جن کو تم چنتے ہو ان کی تو عزت اور طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جن کو اللہ چنے اور تمام انسانوں اور انسانوں میں سے چنے، فرشتوں میں سے، ان کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہو، ہم جیسے ہی تو ہیں، ان کی عزت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ظاہر ہے بڑھے گی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ایک بات تو سامنے کی ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، الا اللہ، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ اگر مومنوں کے لیے عزت نہ ہو تو وہ جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لیں گے؟ طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟
لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ آج کل زمانہ ایسا گیا، ورنہ آج سے 40-50 سال پیچھے جائیں تو اگر کوئی غریب ہوتا تھا لیکن شریف ہوتا تھا، نمازی پرہیزگار ہوتا تھا، اس کی عزت ہوتی تھی۔ اور کوئی امیر ہوتا تھا لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کالا دھن ہے، کوئی سمگلر ہے، کوئی ناجائز طریقے سے رشوت لے کے حرام کمانے والا ہے، تو مال دولت تو ہوتا تھا لیکن عزت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل ہمارے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اب آج کل ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی، حلال طریقے سے یا حرام ذرائع سے۔ بس جس کے پاس دولت ہے وہ صاحب عزت، اور جو غریب ہے، چاہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت اور عزت نہیں ہوتی۔ یہ آج کل ہماری سوچ بگڑ گئی ہے نا۔ لیکن بہرحال فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے، کوئی ریڑی والا، تانگے والا، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، اس کو آپ کے کامجو صاحب لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی فنکشن میں نظر آئے، پاس بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں، کہیں جاتے ہوئے سڑک پہ دکھائی دے، اپنی گاڑی روک کے، لینڈ کروزر روک کے اپنے ساتھ چڑھا لیں، ساتھ بٹھا لیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو، لوگ کہیں گے اتفاق ہے، 2 دفعہ ایسا ہو، 3 دفعہ، 4 دفعہ ایسا ہو، لوگ کہیں گے اتفاق ہے۔ لیکن ہر بار ایسا ہو تو لوگ کہیں گے بھئی ذرا خیال رکھنا، اب یہ پہلے والا وہ غریب ریڑی والا نہیں ہے، اب یہ MNA صاحب کا، کانجو صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا، ذرا خیال رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی منسٹر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، کوئی MNA MPA کسی سے قریب ہو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو یارو کوئی MNA MPA قریب ہو جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جس سے اللہ کا محبوب قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا میں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے حتی الامکان اگر کوئی ویلڈ آبجیکشن، کوئی وزنی اعتراض میری بات پر ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب خود دیتا چلوں، دوسروں کو وہ کانٹے چننے کی زحمت نہ دوں۔ ممکن ہے کسی ذہین دوست کے ذہن میں، کسی عالم کے خیال میں یہ اعتراض آئے کہ جناب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بھی قریب ہے اور شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اپنے محبوب کے لیے تو ایمان کی شرط رکھی کہ وہ مومنوں سے قریب، لیکن اپنا قرب کا جب ذکر فرمایا تو یہاں تو مومن ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی کہ میں تو ہر ایک سے قریب ہوں، ہم تو ہر ایک سے قریب ہیں، اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ نے جب ایمان کی شرط نہیں لگائی تو یہاں پر سب شامل ہو گئے نا۔ تو اللہ تو کافروں سے بھی قریب ہے، مشرکوں سے بھی قریب ہے، منافقوں سے بھی قریب ہے، فاسقوں، فاجروں، گناہگاروں، خطاکاروں سے بھی قریب ہے۔ تو اگر مومنوں کو آقا کریم کے قرب کے صدقے میں عزت ملی ہے تو کیا اللہ کے قرب کے صدقے میں کیا مشرکوں، منافقوں کو، کافروں کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ بات تو بنتی ہے، اعتراض تو وزنی ہے، اس کا جواب بھی ملنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا ایک بات تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے لیکن شاید اس پر اس کی گہرائی کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ کچھ چکر ہے صحیح۔ دراصل قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو شاید آسان ہو جائے۔ دیکھیے فرض کریں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ میرا خیال ہے کہ more than 50%، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج شاید پہلی بار مجھے دیکھا ہو۔ اب آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس نے مجھے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، میری صورت سے واقف نہیں تھا، شکل سے آشنا نہیں تھا، مجھے میری چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، نام سنا تھا حامی سعید کاظمی، ایک شخص ہے ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر ایک رکعہ مجھے لکھ جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو مجھ سے ملنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں ملتان، تو یہاں بستی ملوک سے آپ کو کوچ مل گئی، آپ اس میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے میں اسی کوچ میں پیچھے سے آ رہا تھا، اور اتفاق مزید یہ ہوا کہ آپ کو سیٹ ملی میرے ساتھ۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، حلیے سے واقف نہیں، اب آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔
اب کوئی آدھ پون گھنٹہ تو لگتا ہی ہے. آدھ پون گھنٹہ آپ میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے. ملتان کوچ اسٹیشن پہ پہنچے, مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا, میں کوچ سے اتر کے سیدھا گھر پہنچ گیا. آپ کو تو معلوم نہیں تھا, آپ پوچھتے پوچھاتے آپ بھی وہاں آ گئے. گھنٹی بجائی, میں باہر نکلا, آپ مجھے دیکھ کے حیران, میں پریشان. حکم صحیح, کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی وہ مجھے کام ہے حامی سعید کاظمی صاحب سے, ذرا ان کو تو بھیج دیجئے. میں نے کہا مجھ سے کام ہے, فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا کہ آپ ہیں. اگر پتہ ہوتا تو اتنا پندھ کیوں کرتا, اتنا خرچہ کیوں کرتا, اتنا وقت کیوں ضائع کرتا, اتنا تھکتا کیوں؟ بھئی آپ سے ایک رکا لینا تھا, وہیں بستی ملوک کوچ اسٹیشن پہ کوچ کھڑی تھی, وہیں پہ آپ سے رکا لے لیتا, واپس چلا جاتا, اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا. آپ آدھ پون گھنٹہ میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے. کیا واقعی حقیقتاً کیا مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لے لیتے, کام کرا لیتے. پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے, جب تک علم نہ ہو, جب تک معلوم نہ ہو, جب تک احساس نہ ہو, اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب, جس سے میں قریب ہوں دور تو بھی نہیں ہوگا. جب میں تمام جہانوں کے لیے رب میں ہوں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت تو تجھے بنایا ہے نا, اور پالنے کے لیے رحمت تو چاہیے ہوتی ہے. تو جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی. تو اے محبوب, جس سے میں قریب ہوں دور تو بھی نہیں ہوگا, لیکن ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ تو اس سے قریب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, جو مومن ہے وہ جانتے ہیں کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے. معاف کیجئے, میری ابتدا اتنی طویل ہو گئی, اتنی دیر میں تو مجھے ساری تقریر ختم کر کے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزت دیتا وہ ہے, لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے. لیکن یہ جو آیت میں نے شروع کی تھی, اس میں ذرا جو آخری حصہ ہے وہ ذرا معنی خیز ہے, سبق آموز ہے, اس کی طرف ذرا توجہ دلوانا چاہوں گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت مومنوں کے لیے ہے, لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے. اچھا, اس میں سبق کیا ہے, کوئی خاص نقطہ کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی سیدھا سا آیت ہے, اللہ نے فرمایا بھئی عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے, منافق نہیں جانتے. اس میں کیا فلسفہ ہے, کیا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے بے شک, اس کے رسول کے لیے ہے بے شک, مومنین کے لیے ہے بے شک, لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ منافق نہیں جانتے تو کافر بھی تو نہیں جانتے. تو اللہ نے کافروں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ مشرک بھی تو نہیں جانتے, مشرکوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ یارو یہ قرآن ہے, کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ یہ لفظ وزن پہ اترتا تھا اس لیے لگا دیا ہے, یا اس لفظ پہ داد زیادہ ملے گی اس لیے کہہ دیا ہے. ہر لفظ اپنی جگہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو کافروں اور مشرکوں کا ذکر چھوڑ کے بطور خاص یہاں پر منافقوں کا ذکر ہونا, اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو, عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور عزت تو مومنوں کے لیے ہے. لیکن تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, اپنا شمار مومنوں میں کرتے ہیں, لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عالیشان مکان میں رہیں گے تو عزت ہوگی, بڑی قیمتی سواری پہ چڑھیں گے تو عزت ہوگی, شاندار لباس پہنیں گے تو عزت ہوگی. لیکن اگر تم واقعی سچے مومن ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے ملتی ہے, یہ ان چیزوں سے نہیں ملتی. تو تم میں جو لوگ کلمہ پڑھیں, اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کریں, لیکن عزت کے لیے اللہ رسول کی بجائے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوں, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے, لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے. تو تم ظاہری طور پر کلمہ پڑھو اور عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگو, تو کلمہ تو پڑھتے ہو, حقیقتاً مومن نہیں ہو. اگر واقعی دل سے مومن ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا عزت کہاں سے ملنی ہے. حضرات محترم, بس وہ ایک
خیالات کی رو میں چل پڑا۔ اب چلیے مختصر کر کے جو آیات کریمہ تلاوت کی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پہلے ان کی ذرا شان نزول کی طرف آپ کو متوجہ کرتا چلوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آقا کریم حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، کئی دن گزر گئے وحی نہیں آئی۔ اب میں اس کی وجوہ کی طرف نہیں جا رہا، وہ مختلف روایتیں ہیں تو اس میں وقت لگے گا، اور سچی بات یہ ہے بھائی آپ تو یہاں سے ابھی اٹھ کے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، مجھے تو واپس ملتان پہنچنا ہے۔ اور جو آج کل کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں کوہیڑ، وہ دھند جو ہوتی ہے وہ آدھے گھنٹے کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 3-4 گھنٹوں میں پھیلا دیتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ذرا بر وقت اجازت بھی لوں۔ تو حضرات مکرم کچھ عرصے کے لیے آقا کریم پر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، کئی دن گزر گئے وحی نہیں آئی۔ اب وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، دشمن تھے، منکر تھے، وہ تو طاق میں رہتے تھے کوئی اعتراض کا موقع ملے، باتیں بنانے کا موقع ملے، وہ چوکنے والے تو نہیں تھے۔ انہوں نے جناب باتیں بنانا شروع کر دی، آوازیں کسنا شروع کر دی، لو جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، چلو جی اللہ تو مسلمانوں کے نبی سے ناراض ہو گیا۔ اچھا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم پر وحی آئی ہے اللہ ناراض ہو گیا مسلمانوں کے نبی سے؟ کہنے لگے جی یہ پتہ وحی آنے سے نہیں، وحی کے نہ آنے سے چل رہا ہے۔ تم نے نہیں سنا کہ اتنے دن ہو گئے وحی نہیں آئی ہے، مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ بڑے مضطرب ہیں، بے چین ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے نبی سے ناراض ہو گیا، ورنہ یہ وحی کا سلسلہ موقوف کیوں ہوتا؟ حضرات مکرم رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ شان، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی معترض آپ پر اعتراض کرے، اگر کوئی منکر آپ کی عظمت کا انکار کرے تو وہ اعتراض اور انکار وہ بذات خود آپ کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے۔ میں پہلے اس کی ایک اور مثال دیتا چلوں، پھر میں یہاں پر متوجہ ہوتا ہوں۔ دیکھیے آقا کریم حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور ہر نبی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزے پیش کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تقاضا کیا گیا تو پھر آپ نے بھی معجزے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے، جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، اور بادل کو بھی پھاڑ کے دکھایا ہے، اور پتھروں سے کلمے بھی پڑھوائے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو کافر اب یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ جن کے دلوں پر مہریں لگی تھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ نبوت کا ثبوت نہیں ہے، رسالت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے انکار کے لیے انہوں نے آپ پر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی، بہتان باندھا، آپ پر آوازیں کسے کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت بڑے جادوگر ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا، ان کے کوئی قریب جائے گا یہ اپنے جادو کی لپیٹ میں لے لیں گے، اپنا بنا لیں گے۔ حضرات مکرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے نا، بے شک کوئی شک نہیں، لیکن ذرا آپ سوچئے اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ اگر یہ نہ مانے تو جادوگر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جادوگر تو آپ تبھی کہیں گے نا جب یہ مانے، تسلیم کریں کہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ یارو وہ کافر ہے، مشرک ہے، منکر ہے، وہ میرے آقا کریم کے گستاخ ہیں، وہ آوازیں کسنے والے، باتیں بنانے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے، وہ آقا کریم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کے موضوع کو جادو سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے وہ آپ کو جادوگر کہہ کے گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو ہم کافر تو ہیں لیکن مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ کافر ہو کے مانتے تھے اور آج کلمہ پڑھ کے ہم انکار کر دیں تو ایسے کلمے کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم کی عظمت و شان یوں ہے کہ اگر کوئی آپ کی عظمت کا انکار کرے تو وہ انکار بھی آپ کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے۔
اب یہاں پر دیکھیے وہ آوازیں کس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں. لو جی گل مک گئی، بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، ہماری مشکل آسان ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دیا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے منہ پھیر لیا. حضرات محترم، ان کا یہ کہنا، یہ باتیں بنانا، یہ میرے آقا کریم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے گویا مان لیا کہ بے شک ہم ان کے نام کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن مانتے ہیں کہ وحی آتی اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب وحی نہیں آ رہی تو اللہ ناراض ہو گیا ہے. یعنی پہلے مانا کہ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر انکار کیا نا. تو اب وہ کافر ہو کے مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ جی وحی اللہ کی طرف سے آتی تھی، اب جو اتنے دن ہو گئے وحی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. یارو ان کا یہ کہنا بذات خود اس بات کی دلیل کہ وہ مان رہے ہیں کہ وحی حقیقتاً اللہ کی طرف سے آتی ہے. وہ خود ساختہ وحی نہیں ہے، وہ جی سے جوڑ کر اپنی طرف سے وحی نہیں سنا دیتے، بلکہ واقعتاً وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. جب انہوں نے یہ آوازیں کسے تو آقا کریم حضور علیہ السلام دلگیر ہوئے، غمگین ہوئے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی. والضحیٰ، اب ویسے تو اس کا بڑا سیدھا سادہ مطلب ہے قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی. لیکن ارباب عقل و خرد سر جوڑ کر بیٹھے کہ یار دن تو روز چڑھتا ہے، یہ کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے، کوئی نرالی بات بھی نہیں ہے. تو جب یہ ایک عام بات ہے، روٹین کی چیز ہے، معمول کی بات ہے، روز دن چڑھتا ہے، تو وہ رب کائنات جو دن اور رات کا خالق ہے، وہ چڑھتے ہوئے دن کی قسم ارشاد فرمائی. یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی. بھئی کوئی انوکھی بات ہوتی، کوئی نرالی بات ہوتی، کوئی ایسی بات ہوتی جو حیران کر دینے والی ہوتی، تو چلیے رب کائنات اس کی قسم ارشاد فرماتا تو بات سمجھ میں آتی. لیکن ایک معمول کی بات ہے، روز سب دیکھتے ہیں دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چڑھ کے اور پھر غروب ہوتا ہے، تو یہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی رب کائنات قسم ارشاد فرمائے. اب جب عقل والوں کی ترقی تمام ہوئی، بات پلے ان کی نہیں پڑی، تو لوگوں نے کہا کہ چلو تم نہیں بتا سکے، یہ فرزانے نہیں بتا سکے، تو چلو دیوانوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آقا کریم کے چاہنے والوں نے بتایا کہ دراصل والضحیٰ سے مراد میرے آقا کریم کا چہرہ ہے. اب ظاہر منکرین فوراً تو نہیں مان لیتے نا، کہنے لگے لو جی یہ بھی عجیب لوگ ہیں، ان کو ہر چیز میں سرکار کا چہرہ ہی نظر آتا ہے. بھئی اگر اس سے واقعی آقا کریم کا چہرہ مراد ہے تو کوئی وجہ تشبیہ تو ہونی چاہیے، کوئی قدر مشترک ہونی چاہیے، کوئی مماثلت ہونی چاہیے، کوئی ریزمبلنس ہونی چاہیے. بھئی ایسے کوئی کہہ دے کہ جناب میں کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں نہیں جی میرا چہرہ مراد ہے، یہ کیا بات بنی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے آقا کریم کا چہرہ مراد ہے تو کوئی سبب ہوگا نا، کوئی قدر مشترک ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، وہ بتائیے. تو وہ جو عشاق تھے جنہوں نے یہ تفسیر بیان کی تھی، انہوں نے وضاحت کی، کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ بھی ذرا غور کیجئے، بلکہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیے آپ یہاں دیہات میں رہتے ہیں، دیہاتی ہے نا یہ، فرض کیجئے کہ اسلام آباد سے، پنڈی سے، لاہور، کراچی سے کوئی جناب شہری، کوئی آپ کا دوست، وہ جناب پہنچے آپ کے پاس. فرض کریں گرمیوں کا موسم ہو، سارے دن وہ گرمی سہ کے، لو کے تھپیڑے برداشت کر کے وہ پہنچا آپ کا گھر، ڈھونڈتا ڈھانڈتا، آپ کی چک تلاش کرتا. تو خیر آپ اپنے دوست کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ہم سے ملنے آیا ہے، لیکن اب گرمی سے اس کا برا حال تھا. خیر آپ نے اس کو جناب نہانے دھونے کا موقع دیا اور کھلے میں چھڑکاؤ وغیرہ کیا، اس کا بستر لگایا. اب رات کا وقت تھا تو تھکا ہارا آیا تھا، وہ سو گیا. رات کو کسی وقت پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی. پہلے تو گھبرا گیا کہ میں کہاں ہوں، جیسے آدمی کو پتہ نہیں چلتا نا. اور شہر کے لوگ تو آج کل کھلے آسمان کے نیچے سونا بھول گئے ہیں، تو ڈر گیا پہلے کہ میں ہوں کہاں. پھر اسے یاد آیا کہ نہیں میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، دیہات میں اپنے دوست کے گھر آیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب آرام سے سونے لگا کہ اس کی نظر پڑی تو اس کو لگا کہ کوئی جن بھوت بیٹھا ہوا ہے. اس کی تو گھگی بن گئی، میں کہاں پھنس گیا بھائی. دیہاتوں کے بارے میں ویسے بھی سنا ہے کہ یہاں پر جن بھوت خاصی تعداد میں ہوتے ہیں.
اور سنا ہے کہ زیادہ تر خواتین سے ان کا کوئی تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ رحم کرے۔ اب جناب وہ گھبرا گیا، بوکھلا کے اٹھنے لگا، دوسری طرف کروٹ لی تو اس کو لگا کہ یہاں پر تو کوئی بھوتوں کا پورا قبیلہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو جناب کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ جناب بالکل پریشان۔ اب اس کا جی چاہا کہ میں اٹھ کے جاؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ بھائی تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ تو جہاں دوست کا گھر ہے اس کی طرف جانا چاہتا تھا، اس کی چھت پہ نظر پڑی تو لگا کہ اس کی چھت کے اوپر کوئی چڑیل پر پھیلائے اڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اب تو جناب کچھ سوجھا نہیں، بیچارہ بند چاقو کی طرح بستر پہ پڑا، تھر تھر کانپ رہا ہے اور کسی طرح وقت کو دھکا دیتا ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ جب اندھیرے کی چادر پھٹتی ہے، جب شہنشاہ خاور کی سواری آتی ہے، جب اجالا پھیلتا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس کو جن بھوت سمجھ رہا تھا وہ تو ایک جھاڑی تھی، اور وہ جو بھوتوں کا قبیلہ خیال کر رہا تھا وہ 2 ڈنگر گائے بھینسیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ دوست کی چھت کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے، یہ سمجھا کہ کوئی چڑیل کھڑی ہے اڑنے کے لیے تیار۔ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں اس کو دہشت زدہ کرتی رہی، ڈراتی رہی، اس کا خون سکھاتی رہی، جب سورج چڑھا تو ان کی حقیقت کھل گئی، چیزیں واضح ہو گئی۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو پھر مغالطے ختم ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز قائم ہو جاتی ہے اور اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے بھی فرمایا کہ اے محبوب تجھ سے پہلے یہ دنیا تو ظلمت کدہ تھی نا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے، یہاں پہ کفر و شرک کی تاریکیاں تھیں، یہ ظلمت کدہ تھی دنیا، یہاں پہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا، حق و باطل میں تمیز ان کے لیے ممکن نہیں تھی، اور شرک اور توحید میں فرق کر نہیں پاتے تھے۔ لیکن اے محبوب جب تو آیا ہے نا تو اب دن چڑھ گیا ہے، اب اجالا پھیل گیا ہے، اب صحیح اور غلط میں التباس نہیں ہوتا، اب لوگوں کو دھوکہ دینا ممکن نہیں رہا، اب ہر چیز واضح ہو گئی ہے، اس کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کاظمی صاحب یہ آپ نے عجیب بات کر دی، اب اس سے پہلے اتنے نبی تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے سے کچھ نہیں ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے آنے سے دن چڑھا، تو کیا آپ نے باقی نبیوں کی شان میں گستاخی نہیں کر دی؟ اب ظاہر ہے نبی کی شان میں گستاخی یہ ایسی بات ہے جس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، اس پہ تو توجہ دینی پڑتی ہے۔ چلیے اس بات کو آپ سمجھیے، رات کا وقت ہے، یہاں پہ ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہاں آپ کو روشنی چاہیے تھی تو آپ نے بلب لگائے، انرجی سیورز بھی، اگر ضرورت ہوتی تو ٹیوب بھی لگا لیتے، اگر بجلی نہ ہوتی تو کوئی گیس لیمپ لگا لیتے، کوئی اور روشنی کا اہتمام کر لیتے۔ تو یہاں پر آپ کو روشنی چاہیے، تو روشنی چاہیے تھی محفل کے لیے، تو آپ نے یہ تمام چیزوں کا اہتمام کیا۔ اب یہ محفل سج گئی، کام چل گیا، ٹھیک ہو گیا نا، صحیح، لیکن کیا دن نکل آیا ہے؟ دن تو نہیں نکلا۔ آپ نے روشنی کا اہتمام تو کیا، یہ مسجد کے اندر روشنی ہو گئی، ہال کے اندر روشنی ہو گئی، لیکن باقی ہر طرف تو اندھیرا ہی ہے۔ اسی طرح یہ آپ کا کام چل گیا ہے، لیکن یہ دن تو تبھی نکلے گا نا جب سورج نکلے گا۔ اب یہ آپ نے کام چلانے کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا ہے، تو انبیاء کرام ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے ہدایت دی ہے، انہوں نے روشنیاں بانٹی ہیں، انہوں نے اجالے بکھیرے ہیں، انہوں نے کار نبوت انجام دیا ہے، لیکن وہ ایک محدود علاقے کے لیے ہے، وہ محدود زمانے کے لیے ہے۔ لیکن دن تو تبھی نکلے گا نا جب آفتاب نبوت جلوہ فگن ہوگا۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، بہت سے لوگوں نے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب میں نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کا صحیح کلر، اس کا صحیح رنگ آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کچھ دوست سمجھ رہے ہوں کہ کالا رنگ ہے، ممکن ہے کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں کہ گہرا نیلا رنگ ہے، ممکن ہے کوئی سمجھ رہے ہوں کہ ڈارک پرپل گہرا جامنی رنگ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے
کہ ڈارک براؤن ہے، یہ کالا نہیں ہے، یہ گہرا سرمئی بھی نہیں ہے، یہ ڈارک گرے بھی نہیں ہے، یہ گہرا نیلا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ گہرا بھورا رنگ ہے۔ اچھا اب چونکہ رات کا وقت ہے نا تو اس لیے ذرا مغالطہ ہو رہا ہے کہ کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں مجھے بھی مغالطہ ہوگا کسی کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ کون سا رنگ ہے۔ اچھا جب دن چڑھے گا تو کیا یہ کوٹ جو ہے سفید ہو جائے گا؟ جیسے یہ دوست جو ہیں انہوں نے غالباً چادر کالے رنگ کی اوڑھی ہوئی ہے، ایسی ہے، دن نکلے گا تو کیا یہ وائٹ ہو جائے گی؟ رہے گی تو کالی۔ پتہ یہ چلا کہ دن چڑھتا ہے تو رنگ نہیں بدل جائے بلکہ رنگ واضح ہو جاتے ہیں، پھر غلط فہمی کا امکان نہیں رہتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی اب آقا کریم جب تشریف لے آئے اب سورج نکل گیا نا، اب تو پھر کفر ختم ہو گیا ہوگا، شرک ختم ہو گیا ہوگا، گمراہی ختم ہو گئی ہوگی، پھر تو ہر طرف ہدایت ہوگی، ہر طرف روشنی ہوگی، ہر طرف اجالا ہوگا۔ لیکن اگر آج بھی شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، گمراہی بھی ہے تو پھر وہ کیوں ہے؟ جب سورج نکل آیا پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو میں اسی کا جواب دے رہا تھا کہ سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے، رنگ اجاگر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب یہ کہتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اے محبوب ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دور سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں، صرف تیرا چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے، تیرے چہرے کی قسم۔ اے محبوب اتنے حسین محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ تو جو کہتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے تیرے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے، تیرے حسن تک ان کی نگاہ کی رسائی ہوئی نہیں ہے۔ اے محبوب ان کی آنکھوں پر ان کے تعصب نے پٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ تجھے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اگر کبھی تجھے دیکھ پاتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تو چڑھتے ہوئے سورج کی مانند ہے اور میں تجھ سے خفا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی دلیل کے لیے کوئی اور ثبوت نہیں چاہیے بلکہ صرف تیرا چہرہ دکھانے کی حاجت ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ پھر عقل چکرائی، بھئی دن کی قسم رب کائنات نے ارشاد فرمائی، وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دن تو اجالے کا نقیب ہے نا، وہ تو روشنیوں سے گندھا ہوا ہے نا، وہ تو نور کی علامت ہے نا، تو چلو چڑھتے دن کی قسم ارشاد فرمانا وہ تو پھر بھی بات پلے پڑتی ہے، لیکن رات تو ظلمتوں کی نقیب ہے، وہ تو اندھیرے سے بنی ہوئی ہے۔ تو اندھیرے اور ظلمت کی اور رات کی قسم ارشاد کرنا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس شاخ پھر آگے بڑھے، کہنے لگے کہ اگر میرے آقا والضحیٰ سے مراد سرکار کا چہرہ ہے تو واللیل سے مراد میرے آقا کریم کی زلفیں ہیں۔ منکرین نے معترضین نے پھر اعتراض کیا، لو جی یہ شروع ہو گئے، سرکار کی زلفیں ہیں۔ میں کوئی وجہ تشبیہ، کوئی قدر مشترک، کوئی مماثلت، کوئی چیز ہو تو بتاؤ، ورنہ خامخواہ کہنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو اس شاخ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اگر دن کا کام اجاگر کرنا ہے، نکھارنا ہے، واضح کرنا ہے تو رات کا کام چھپانا ہے، پردہ ڈالنا ہے، آنکھوں سے اوجھل کرنا ہے۔ تو اگر بات حق و انصاف کی ہو، اگر بات صحیح اور غلط کی ہو، اگر بات سچ اور جھوٹ کی ہو تو پھر میرے آقا کریم چڑھتے ہوئے دن کی مانند ہے کہ پھر حق اور باطل میں پھر مغالطہ نہیں ہوگا، پھر سچ اور جھوٹ میں لوگوں کو دھوکہ نہیں ہوگا، پھر صراط مستقیم ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی میرے آقا کریم کا گناہگار امتی ہو، امتی ہے، گناہگار ہے، لیکن آقا کریم سے کی محبت سے سرشار ہے، اور آقا کریم اب نہیں چاہتے کہ ان کا وفادار امتی وہ کہیں رسوا ہو، کسی کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو، تو میرے آقا کریم پھر اس کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیں گے اور اس کے گناہوں پر اپنی شفاعت کا پردہ ڈال دیں گے اور اس کو دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیں گے۔ تو اگر دن کا کام اجاگر کرنا ہے تو رات کا کام چھپانا ہے۔ تو اگر بات حق و باطل کی، کفر و شرک کی ہو تو پھر میرے آقا کریم چڑھتے ہوئے دن کی مانند ہیں، اور اگر آپ کے پیارے امتیوں کی بات ہو تو پھر میرے آقا کریم رات کی مانند ہیں، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کی پردہ پوشی کر لیتے ہیں اور اپنی شفاعت سے اس کو سرفراز فرما دیتے ہیں۔
حضرات مکرم، یہ دراصل صرف قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، اور میں ذرا ان چیزوں سے ذرا سکپ کرتا ہوا اس سورت کی ایک اور آیت پر پہنچتا ہوں اور وہاں پر لا کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میں تجھ سے خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ اے محبوب، جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس کا حشر کیا ہوگا؟ جس سے میں پھیر لوں پھر اس کی اوقات کیا ہوگی، حیثیت کیا ہوگی؟ پھر تو ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے تباہی لائے گا، بربادی لائے گا، خرابی لائے گا۔ لیکن اے محبوب، تیری شان تو یہ ہے کہ تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ تیری فضیلت کا اعلان کر رہا ہے، تیری عظمت کا وہ رقیب بنا ہوا ہے۔ تو اے محبوب، جب تیرا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، تیرا چہرہ دکھانا ہے اور تیری عمر مبارک سامنے رکھنی ہے۔ جب ہر آنے والا لمحہ تیری عظمت میں اضافہ کر رہا ہے تو کوئی کیسے کہے گا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں؟ حضرات مکرم، تقریر تو میں کر چکا، ایک نصیحت میں آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج کل ویسے تو ہم مسائلستان میں رہ رہے ہیں، میں سیاست نہیں بول رہا، میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو معاملات ہیں، جو پریشانی میں لوگ ہیں، جو مہنگائی ہے۔ سچی بات یہ ہے، خدا شاہد ہے کہ مجھے بعض اوقات بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ ایک غریب آدمی بیچارہ دال روٹی بھی کیسے چلا سکتا ہے اس مہنگائی کے عالم میں، کس طرح چل رہے ہوں گے اور کس طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں تو آدمی کا سکون چھن گیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ہر شخص اپنی عقل کے مطابق جواب دے گا نا۔ کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، کوئی کہے گا جناب سب سے بڑا مسئلہ بس وہ اقتدار کی کشمکش ہے، کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں مل رہے۔ ہر ایک اپنے حالات دیکھ کے بتائے گا نا۔ تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن اگر میں ان تمام چیزوں کو ایک لفظ میں سمو دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ وہ سکون چھننے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، قرار لٹنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی کا سکون چھنا ہے غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے دولت کی فراوانی کی وجہ سے، کسی کا سکون چھنا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے اولاد کے گمراہ ہونے کی وجہ سے۔ وجوہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا، ہمیں سکون چاہیے۔ ہمارا قرار لٹ گیا، ہمیں قرار چاہیے۔ یہ لٹا ہوا قرار، یہ چھنا ہوا سکون، یہ کیسے میسر آئے؟ ایک گھسا پٹا پرانا سا لطیفہ ہے، شاید اس سے کچھ رہنمائی ملے۔ کچھ نوجوان جا رہے ہیں، راستے میں سڑک پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بوڑھا آدمی کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ سوچتے ہیں باپ دادا کی عمر کا بندہ ہے، مدد کرنی چاہیے۔ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بیٹے سوئی گر گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ سوچتے ہیں کہ مدد کریں۔ بابا جی ہم ڈھونڈ دیتے ہیں، بہت شکریہ بیٹے۔ اب انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، دیکھا اب اتنے نوجوان تھے، کہیں سوئی نظر نہیں آئی، تو 2-4 منٹ میں ہی انہوں نے تسلی کر لی سوئی یہاں کہیں نہیں۔ بابا جی سوئی تو یہاں کہیں بھی نہیں ہے، کہاں گری تھی؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے وہ گھر کے اندر گری تھی۔ بڑا غصہ آیا، بڑا طیش آیا، یہ بابا جی یہ خود بے وقوف ہے یا ہمیں پاگل بنا رہے ہیں؟ بابا جی یہ کیا مذاق ہے؟ سوئی گری تھی گھر کے اندر اور ڈھونڈ یہاں باہر گلی میں رہے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹے بات دراصل یہ ہے، گھر میں لوڈ شیڈنگ تھی، اندھیرا تھا، اور سوئی چھوٹی سی چیز ہے، مجھ بوڑھے کی نظر کمزور ہے،
میں نے سوچا مجھ بوڑھے کو وہ سوئی گھر کے اندر تو ملے گی نہیں، باہر گلی میں اجالا ہے، چل کے دیکھو شاید وہاں مل جائے۔ وہ بوڑھا بے وقوف تھا، پاگل تھا، عقل سے پیدل تھا، چیز گری تھی گھر کے اندر، ڈھونڈتا باہر تھا۔ لیکن یارو یہ بتاؤ، یہ سکون اور اطمینان یہ آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ چیز تو اندر کی ہے، اور ڈھونڈتے باہر ہیں، کبھی مال و دولت میں، کبھی زر و جواہر میں، کبھی زمین جائیداد میں، کبھی آل اولاد میں، کبھی عہدے اور منصب میں، کبھی طاقت و اقتدار میں، کبھی حکومت و اختیار میں۔ یارو چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو کیسے ملے گی؟ اندر ڈھونڈو وہیں ملے گی، اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا۔ اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا۔ تو تمہارے اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پھر میری مانو تو سرکار کی محبت کی شمع جلا لو، اور آقا کریم کے عشق کا الاؤ دہکا لو، تو یہ چھنا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار یہیں دل کے آنگن میں مل جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت کے دعوے کرنا بہت آسان ہے، اور محبت کے امتحان میں پورا اترنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہ کام ہے، لوگوں کو کہتے ہیں، اگر کسی کو نصیحت کرے نا کہ بھائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ حبو کا شیء یومی و یسم، کسی بھی چیز کی محبت جو ہے وہ تجھے اندھا کر دیتی ہے اور تجھے بہرا کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی معذور ہو جاتا ہے، آنکھوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور سماعت سے محروم ہو جاتا ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ وہ گونگا اور بہرا کر، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب میں اگر کوئی عیب ہو بھی صحیح تو وہ دکھائی نہیں دیتا، اور محبوب کی برائی کسی سے سننا یہ اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ کریں اور لوگ ہمارے سامنے آقا کریم کی شان میں گستاخی کریں اور ہم اس کو گوارا کر لیں، برداشت کر لیں، پی جائیں، تو یارو پتہ یہ چلا کہ ہم محبت کے دعوے میں سچے نہیں تھے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک دو باتیں یہاں پہ آئیں ذہن میں عرض کرتا چلوں۔ ایک دفعہ کچھ صحابی گزر رہے ہیں کہیں ویرانے میں، تو ایک صحابی ذرا جھک کے گزرے، جیسے کوئی چیز کسی سے بچنے کے لیے آدمی جھک جاتا ہے نا، کوئی چوکھٹ نیچی ہو دروازے کی تو آدمی جھک کے بچ کے نکلتا ہے، تو ایسے وہ چلے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جی یہاں پہ آپ یہ اس طرح جھک کے چلے ہیں کیوں؟ یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے جس سے بچنے کے لیے آپ اس طرح یہ ہو گئے ہوں، جھکے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہاں پہ ایک درخت تھا، اس کی شاخیں لٹک رہی تھی، میرے آقا کریم ان سے بچنے کے لیے اس طرح ذرا جھک کے چلے تھے۔ آج وہ درخت تو نہیں ہے، وہ شاخیں تو نہیں ہے، لیکن جگہ تو وہی ہے نا، تو میں نے چاہا کہ میں سرکار کی سنت کو اپنا لوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے انہوں نے کلی کی اور پھر تبسم فرمایا۔ اچھا، جو وقت کے حاکم ہوتے ہیں ان کی ایک ایک ادا پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں بعد میں اپنے مفادات کے مطابق۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی مسکرائے تو ہے لیکن کوئی سبب نظر نہیں آیا مسکرانے کا۔ وہ کسی بات پہ خوش ہوئے، مسکرائے تو ہمیں پتہ تو چلے کس بات پہ خوش ہوئے، شاید آئندہ ہم اسی چیز سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی منہ چڑھے شخص نے پوچھ لیا کہ صحیح آپ نے تبسم کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے کس چیز سے آپ اتنے خوش ہوئے، ہم بھی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں، ایک دفعہ آقا کریم نے وضو کرتے ہوئے اسی طرح کلی کی تھی اور پھر تبسم فرمایا تھا بغیر وجہ کے، میں نے کہا میں سرکار کی سنت کو اپنا لوں۔ حضرت امام مالک، میں کسی مجذوب کی بات نہیں کر رہا، کسی دیوانے کی بات نہیں کر رہا، فقہ کے امام کی بات کر رہا ہوں جو امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جب ان کو رب کائنات نے فراغت اور خوشحالی عطا فرمائی
تو وہ اما بنعمت ربک فحدث، تحدیث نعمت ہونی چاہیے، اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو بڑا شاندار لباس زیب تن فرماتے، بڑا قیمتی کپڑے کا شاندار لباس، گھر سے نکلتے اب مسجد نبوی آنا ہے، آپ نے درس دینا ہے، تو اتنے اچھے کپڑے پہن کے اب گلی میں آئے ہیں، تو گلی کشادہ ہے، کھلی ہے، لیکن درمیان میں چلنے کی بجائے دیوار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلیں دیوار کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ذرا کپڑے بچا کے ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چل سکتے ہیں، نہیں، دیوار سے رگڑ کھاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے رگڑ کھاتے ہوئے چلیں گے تو کپڑوں کا تو حشر نشر ہونا ہی ہے، وہ بوسیدہ بھی ہوں گے، میلے بھی ہوں گے، کہیں سے مسک جائیں گے، پھٹنے بھی لگیں گے۔ اب لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک دن کسی شخص نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، امام مالک کا بڑا روب تھا، ان سے سوال کرنا ایک عام آدمی کی حیثیت نہیں تھی، لیکن کسی دن ایک شخص نے پوچھ لیا کہ صحیح بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنے اچھے کپڑے پہن کے گھر سے چلتے ہیں اور یہاں مسجد نبوی تک آتے آتے اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جب گلی میں آتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ انہی گلیوں میں میرے آقا کریم بھی محو خرام ہوں گے، وہ بھی چلے ہوں گے، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ گلی کے درمیان میں چلے ہوں گے، تو اگر میں بھی درمیان میں چلوں اور وہاں کسی ایسی جگہ میرا قدم پڑ جائے جہاں میرے آقا کریم کا نقش مبارک ہو، قدم مبارک کا، تو یہ تو گستاخی ہوگی، میں تو اس گستاخی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کنارے پہ چلتا ہوں۔ اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ کیا پتہ مٹی کا کوئی ذرہ، گرد کا کوئی ذرہ میرے آقا کریم کی نالین پاک سے لگ کے اڑا ہو اور ابھی تک مدینے کی ان دیواروں پہ لگا رہ گیا ہو، تو اگر میں یہاں سے رگڑ کھا کے گزروں گا تو کیا پتہ مٹی کا وہ ذرہ جسے میرے آقا کریم کی نالین پاک سے نسبت ہے، اگر میرے کپڑوں پہ لگ کے مجھے میسر آ جائے تو میری شفاعت کا بہانہ بن جائے، میری بخشش کا سبب بن جائے۔ حضرات مکرم، یہ محبت کے انداز تھے۔ آج کل عالم یہ ہے کہ ہم سرکار کی محبت کا درس دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، ان کو وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں سنانا آتی ہیں، یہ عشق و محبت کے درس دینا آتے ہیں، حالانکہ یہ تو دور ہے درس عمل دینے کا، یہ درس محبت دیتے رہتے ہیں۔ میں عرض کروں گا ہمارا ایمان یہ ہے کہ درس محبت در حقیقت درس عمل ہے۔ وہ اس لیے کہ اب دیکھیے نا، سردی کا موسم ہے، اب جب صبح فجر کا وقت ہوگا نماز پڑھنی ہوگی، اب سردی کا موسم، ہر ایک کے گھر گیزر تو نہیں لگے، اور آج کل ماشاءاللہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی، اس میں وہ گیزر لگے بھی ہوں تو نہ لگنے کے برابر ہی ہیں، تو ٹھنڈے پانی سے فجر کے لیے وضو کرنا، اٹھنا، گرم بستر سے نکلنا، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اگر میرے آقا کریم کی محبت دل میں ہوگی تبھی آدمی اس راستے پہ چلے گا نا، کہ میرے آقا کریم راضی ہو جائیں گے۔ محبوب کو راضی کرنا ہی تو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہم سرکار سے سچی محبت کرتے ہوں گے، میں محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں کر رہا، محض نعرے لگانے والوں کی بات نہیں کر رہا، سچی محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو پھر موسم کی سردی گرمی سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کو تو یہی تڑپ ہوگی کسی طرح میرے آقا کریم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آدمی نے پائی جوڑی، پیسہ جمع کیا، ایک معقول رقم جمع ہوئی تو کئی خواب اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے، بچی کی ڈولی اٹھانی ہے، بچے کو کاروبار کرانا ہے، یہ ضرورتیں ہیں، مکان کی مرمت کرانی ہے، فلاں کا قرضہ دینا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اتنے میں جناب حکم آیا کہ اس مال کا 40واں حصہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، ان غریبوں کو بانٹ دینا ہے جو کہ تمہاری محنت میں شریک نہیں ہے، محنت کے پھل میں شریک ہیں۔ ادھر مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن پھر وہیں جائے گا نا جہاں محبت شدید ہوگی۔ تو اگر آقا کریم سے محبت ہوگی اور پتہ ہوگا کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو وہ راضی ہوں گے، نہیں دوں گا تو ناراض ہوں گے، تو پھر وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، پھر وہ مال حکم کے مطابق وہ اس طرح تقسیم کر دے گا۔ یہ درس محبت در حقیقت درس عمل ہے۔ گرمیوں کے روزے آتے ہیں جناب، آدمی نے روزہ رکھا ہے، پیاس سے زبان پہ کانٹے کھڑے ہیں، آدمی کے لیے وقت گزارنا مشکل ہے، اب کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے، پیاس بجھائی جا سکتی ہے، بھوک مٹائی جا سکتی ہے، تسکین حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، آدمی منتظر ہے، وہ جناب مؤذن اذان دے گا، وقت ہوگا، پھر میں روزہ کھولوں گا۔ وہ
اپنی حالت زار سے گویا یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ شخص جو سخت پیاس اور بھوک کے عالم میں ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے، ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے اگر اللہ کے حکم کا منتظر ہے تو بڑے کام وہ اپنی مرضی سے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو فلسفہ تھا، ایک پیغام تھا کہ اگر سخت پیاس کے عالم میں بھی ایک گھونٹ پانی بھی تم اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے، اس کے لیے بھی اللہ کے حکم کے منتظر ہو، تو دنیا میں باقی کام میں اپنی مرضی سے کیسے کروں گا؟ وہ بھی اپنے رب کی اجازت سے ہی کروں گا۔ تو حضرات مکرم، یہ سرکار سے محبت، یہ دراصل درس عمل ہے جو ہم کہتے ہیں رب کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی کٹھ نہیں ہے، کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے مولا، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر یہ محفل سجائی ہے۔ تو مولا یہ محفل سجانے والوں اور اس کی رونق بڑھانے والوں سے، یہ اس سخت سردی کے موسم میں بھی یہاں شرکت کرنے والوں کو مولا اس کا بے شمار اجر و ثمر عطا فرما اور خیر کثیر عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے۔ کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، ان کو بھی صحت عطا فرما۔ ہمارے حافظ مدثر کے والد علیل ہیں اور وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، مولا اپنے کرم سے ان کو بھی شفا دے دے۔ بزرگوں کا سایہ تو تیری رحمت کا سایہ ہوتا ہے، یہ سایہ رحمت تادیر برقرار رکھنا اور ان بچوں کو ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق بخشنا۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، میرے مولا ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور یہ بھی عجیب زمانہ ہے میرے مولا، پہلے جنہوں نے قرضہ دینا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے، آج کل جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ قرضہ لینے دینے والوں کی پریشانی دور فرما دے اور ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے۔ کچھ تیرے بندے مولا اولاد سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے جھولیاں پھیلا کے آنسو بہا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ اپنے کرم سے مولا، محض اپنے کرم سے ان کی دعائیں قبول فرما لے اور ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ ہمارے بچوں کو برے کاموں سے بچا لے، بری سوچوں سے بچا لے اور بری صحبت سے بچا لے میرے مولا اپنے کرم سے۔ آج کل ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتوں کا کال پڑ گیا ہے، میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے۔ بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد شاد ہو میرے مولا، اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا۔ اپنے کرم سے اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے میرے مولا۔ اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت کی بھی رسوائی سے بچا میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ اس مسجد کو بھی آباد رکھنا، اور جو تیرے گھر کو آباد کریں تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔